وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جس جذبے کے ساتھ آپ اس مبارک مجلس میں حاضر رہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری یہ ابابیلیں ہیں، ابابیلیں میں پہلی دفعہ یہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اور میری خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے، مجھے بار بار مولانا اکرم صاحب نے حکم دیا، آرڈر دیا، اور ان کے آرڈر کی پابندی کرتے ہوئے میں حاضر ہوا، لیکن اگر نہ ہوتا تو مجھے افسوس ہوتا۔ اور یہاں پہ جو بھی آپ کے سامنے تشریف لائے ہیں، وجود کے لحاظ سے تو سارے ہی کمزور نظر آئے، لیکن عقیدے کے لحاظ سے اور محبت کے لحاظ سے سارے آسمانوں کے بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم مایوس ہوتے تھے جب ہسٹری پڑھتے تھے، تاریخ پڑھتے تھے، اور پڑھتے ہیں کہ کب اس تاریخ کے اوپر پڑا ہوا اتنا گند ہے، اتنا گند ہے، اتنا گند ہے کہ گند کے انبار لگے ہوئے ہیں، انبار لگے ہوئے ہیں۔ ہسٹری کے طالب علم کو یہ پتہ ہے۔ تو مایوسی کے ایک گڑھے میں ہم چلے جاتے تھے، کون آئے گا، کب آئے گا کہ اس گند کو صاف کرے گا، لیکن آج امید پیدا ہو گئی ہے کہ اس گند کو صاف کرنے کے لیے، اور جن کمبختوں نے اس گند کے نیچے اس گلدستے کو چھپا دیا تھا، جو گلدستہ آمنہ کے لال نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، ہاتھوں سے بنایا، اور نہ صرف یہ کہ اس گند میں چھپایا، بلکہ ظلم اتنا کیا کہ کوئی پھول کہیں، کوئی پھول کہیں، کوئی پھول کہیں، اس گلدستے کو الگ الگ کر دیا تھا۔ آج دیکھا ہے کیسے عاجز کمال ہیں، یہ ہمارے یونس بھائی ہیں یا دوسرے ہیں، انہوں نے گلدستہ بنا کے آپ کو دکھا دیا کہ اس میں تو ہر پھول کی اپنی ہی خوشبو ہے، اپنی ہی تازگی ہے، اپنی ہی رنگت ہے، اپنی ہی نزاکت۔ وقت آ گیا ہے، وقت آ گیا ہے کہ ہم اس گلدستے کو پھر اسی طرح خوبصورت بنا کے امت کے سامنے پیش کریں، جس طرح آج انہوں نے پیش کیا ہے۔ ان کے جذبوں کو سلام، ان کے جذبوں کو سلام، اور آپ کی داد کو، آپ کی ہمت کو، آپ کے بیٹھنے کو سلام۔ اور جن ساتھیوں نے یہ محفل سجائی ہے، ان کے اس سجانے اور اس محنت کو سلام۔ بہت خوشی ہوئی، بہت خوشی ہوئی کہ کمزور وجود ہیں، حضور نے صدیق اکبر کے لیے جملہ استعمال کیا، ضعیف البدن و قوی الایمان۔ اے صدیق، تو وجود کے لحاظ سے تو بڑا کمزور ہے، لیکن ایمان کے لحاظ سے طاقتور ہے۔ آج یہ ہمارے یونس، خاص کر یہ کیا نام ہے، عاجز کو دیکھ کر تو میں مسکراتا بھی رہا، ہنستا بھی رہا۔ مجھے وہ شاہ جی یاد آتا، شاہ جی کے سامنے جب بیٹھے تھے نا مرزا جانباز، تو مرزا جانباز کی فوٹو کاپی ہے۔ کسی نے مذاق کیا تھا شاہ جی سے، اور شاہ جی یہ کالے کوے کو تو آپ نے سامنے بٹھایا ہوا ہے۔ ان کو کیا پتا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ کالا کوہ کاروان احرار کی اتنی بڑی بڑی جلدیں لکھ کے سامنے امت کے سامنے پیش کرے گا، اور لکھا ہے کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو بھی سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ تو یہ جہاں مرزا، کہانی میری روداد جہاں معلوم ہوتی ہے، جو بھی سنتا ہے اسی کی داستاں معلوم ہوتی ہے۔ بالکل فوٹو کاپی ہیں ان کے، بالکل ہم نے تو ان کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تھا۔ تو میرے یہ گزشتہ جمعے کا عنوان ہی یہی تھا، ہر قول قول علی نہیں، ہر قول قول علی نہیں، جھوٹا کبھی حق کا ولی نہیں۔ یہ عنوان یوٹیوب کے اوپر موجود ہے، تو یہ میں نے ان کی نظر یہ عنوان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔